نہیں کہتے رہتے تو وہ سب کے سب حق پر ہوتے. تو یہاں مسئلہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہا جا رہا ہے، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہر چیز کو الگ الگ کر دیتی ہے. تو اس لیے مسلمان اب ان سے کس طرح یوں کہیے کہ شرکت کریں. تو یہاں اس مسئلے کو صاف کرنا تھا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اور وہ سمجھنے کی بنیاد جو ان کے ہاں تھی وہ یہ دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عام معمول کے خلاف ہوئی ہے. معمول تو وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا حدیث کے درس میں بھی کہ معمول تو یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، ان دو سے ایک تیسرا وجود دنیا میں آتا ہے، یہ معمول ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح دنیا میں نہیں آئے، معمول کے خلاف صورت ہوئی ان کے دنیا میں آنے کی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو معجزات دکھائے، جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، وہ معجزات ایسے ہیں کہ وہ کرنے کام خدا کے ہیں، اللہ کے ہیں. وہ کام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے بتایا تو انہوں نے کہا یہ تو خدا ہے، یہ خدا کے بیٹے ہیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں خدا کے اندر شریک ہیں. یہ ہیں وہ دو بنیاد. انہی دو باتوں کو یہاں لایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ان کے معجزات، نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح سے پیدائش عجیب ہے اور اس نے تم کو بھٹکا دیا ہے، اس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی تو عجیب ہے. اس میں تم کیوں نہ بھٹکے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی تم سے دور تو نہیں ہے، تمہارے مذہب سے دور نہیں، بلکہ تم کہتے ہی یہی ہو کہ جان باپٹسٹ تو بپتسمہ دینے والے یحییٰ، تو تم اپنے مذہب میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اہمیت دیتے ہو. ان کی بھی تو پیدائش بہت عجیب ہے، تم نے ان کو کیوں خدا کا بیٹا نہ کہہ دیا؟ تو معلوم ہوا کہ عجیب ہونا جو ہے یہ دلیل نہیں بنتا کسی کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کے لیے. اس سے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، یہ معلوم ہوگا، نہ یہ کہ وہ خدا میں شریک ہو گئے یا خدا کے بیٹے بن گئے. یہ ہیں وہ باتیں جن کو یہاں اور پھر یہ کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں، یہ ساری کی ساری اصولی طور پر وہی باتیں ہیں جو تمام انبیاء کہتے آ رہے ہیں. اور وہ انبیاء جو ہیں وہ ہماری خدائی میں شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے منتخب افراد ہیں. اس لیے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم سے شروع کیا. اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کے اندر سارے انبیاء آ جاتے ہیں، اس لیے کہ آگے چل کر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں آئے ہیں، چاہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہوں اور چاہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وہ آل عمران اور آل عمران کو. عمران کون ہے؟ اس سلسلے میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا بھی نام ہے. آل عمران سے مطلب یہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اور جو ان کے سلسلے میں اور انبیاء آئے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ بنی اسرائیل کے آخری نبی وہی ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں. ایک عمران اور وہ ہیں حضرت مریم کے جو والد تھے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عمران ہیں، اگرچہ ان کے والد کا نام بائبل کے اندر یواخیم آ رہا ہے، لیکن بہرحال بائبل میں کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آنکھ بند کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ جو ہے صحیح ہے. مگر اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بہرحال یہ کہ امکان ہے صحیح ہونے کا. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ عمران وہ نہ ہوں جو مریم کے والد کہا جاتا ہے، اور بلکہ وہ یواخیم ہوں. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی ہو سکتے ہیں. جو قرینہ ہے کہ یہ مریم کے والد ہوں گے وہ آگے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے. بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں جن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اس میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ خدا بن گئے یا خدائی میں شریک ہو گئے. سارے جہانوں پر ان کو اللہ نے چنا ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں، اور لہذا سلسلہ بھی سب کا ایک ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اور اللہ نے سننے والے جاننے والے کا مطلب جو آگے کی بات آ رہی، اللہ نے اس وقت بھی سنا جب امرأت عمران نے، عمران کی بیوی نے، یہاں صاف بات آ رہی ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہوا، امرأت عمران نے. تو اب اس صورت میں اگر عمران متعین فرد کا نام ہے
تب تو وہ وہاں جو آل عمران ہے وہاں بھی عمران سے مراد یہی ہوں گے، اور اگر وہ آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو پھر یہاں تعبیر کرنی پڑے گی امرأت عمران سے مراد امرأت آل عمران، کیونکہ یہ بات ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں اسی خاندان اور اسی برانچ کے اندر ہیں، تو ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہوا، تو پھر امرأت آل عمران ہو جائے گا، یہاں تعبیر کرنی ہوگی۔ اس وقت جب کہا امرأت عمران نے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں نے منت مانی ہے آپ کے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی کیا مطلب کہ آپ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی، آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، مجھ سے اس کو قبول کر لیجئے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ میرے پاس نہیں ہوگا، آپ کے پاس رہے گا، آپ کے دین کے کام کے لیے رہے گا، اور یوں کہ معبد کی خدمت کرے گا۔ اس وقت سب سے بڑا معبد بیت المقدس تھا، ہیکل کہا جاتا تھا، اس ہیکل کی خدمت کرے گا۔ بہت سے مجاور رہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ جو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس وہیں رہتے تھے اور بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ آزاد ہوگا، یعنی دنیا کے کاموں سے، اور آپ کے دین کی خدمت اور آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، فتقبل منی، مجھ سے اس بات کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے۔ فلما وضعتها، جب ڈلیوری ہوئی، بچہ جنا، تو قالت ربی انی وضعتها انثى، وہ کہنے لگی امرات عمران پروردگار میں نے تو لڑکی دی ہے، یہ تو لڑکی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ تصور یہ تھا کہ بھئی لڑکا ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو اس کو جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، تو اب یہ تو لڑکی ہوئی، اس کا کیا کیا جائے؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو معلوم ہے کیا جنا اس نے، اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت تھوڑی، مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ، مگر یہ اتنی بات نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کیا جنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو اس کو فرق معلوم ہو رہا تھا، لڑکا ہوتا تو اچھا تھا تاکہ میں اس کو آزاد کرتی، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ لڑکی ہونا اس کے لیے کتنی بڑی اچھی بات ہوگی، کیونکہ آگے اس سے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو جلیل القدر پیغمبر ہوں گے، تو کیا ضروری ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا، اس سے اتنا بڑا فائدہ انسانیت کو ہوتا جتنا فائدہ اس لڑکی کے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ یہ ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ کیا اس نے جنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے تفسیر کی ہے کہ یہاں مفسرین کوئی یہ تقریر نہیں کرتے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا جنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے لڑکی ہے، مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ جس پر اس کی نظر نہیں ہے امرات عمران کی، کہ یہ لڑکی جو ہے کتنی عظیم الشان ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا تو لڑکی کی جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں اچھا میں آگے بھی ترجمہ کر لوں پھر بتاؤں گا میں۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے بہرحال اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی نسل کو بھی شیطان رجیم سے۔ یہاں مفسرین میں دونوں رائے دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے ولیس الذکر کالانثی، جب یہ اللہ کا فرمانا ہے تو وانی سمیتها مریم بھی اللہ کا فرمانا ہوا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، لیکن اس میں اشکال یہ کہ پھر آگے وانی اعیذها بک، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو بات ایک دم کیسے بدل گئی؟ اس لیے اکثریت مفسرین کی اس طرف جا رہی ہے کہ ولیس الذکر کالانثی بھی انہی کا فرمانا ہے، کن کا؟ امرات عمران کا، اور آگے پوری آیت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ امرات عمران ہی کا کہنا ہے، تو مرد لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے جیسا نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو مجبوریاں، جو پابندیاں اس لڑکی کے لیے ہیں کہ اس طرح وہ خدمت نہیں کر سکتی بیت المقدس کی جس طرح لڑکا کرتا، وہ بات نہیں، اب کیا کیا جائے؟ لیکن بہرحال جب لڑکی ہو گئی تو میں اس کا نام مریم میں رکھتی ہوں اور آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی شیطان رجیم سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کر لیا اس کو، مریم کو، اس کے رب نے بہت اچھے طریقے پر، یعنی اچھے طریقے پر مطلب یہی ہوا کہ جو کام کہ وہ لینا چاہتی تھی، جس کام کے لیے وہ اس کی منت مانی تھی، اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا۔ یہ معنی بھی ہوئے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، قبول فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا
کہ آگے چل کر کے اس کے پیٹ سے ایک نبی جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے. فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول کر لیا ان کو ان کے رب نے اچھا قبول. وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی پرورش بھی بہت اچھی طریقے پر ہوئی. کن کی؟ انہی مریم کی. کس طرح ہوئی؟ وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت حضرت زکریا کے سپرد ہو گئی. بات یہ ہوئی کہ ان کے والد جو تھے حضرت مریم کے، یہ تھے مجاور یا امام بیت المقدس کے. ان کا درجہ بہرحال اونچا تھا مذہبی لحاظ سے. ان کا انتقال ہو گیا بچی کے پیدا ہونے سے پہلے. حضرت مریم کی پیدائش کے دوران ہی حضرت زکریا ان کا انتقال ہو گیا ان کے والد کے. شاید انہوں نے منت اسی وقت مانی ہوگی کہ میرے شوہر تو گئے اور وہ دینی کام کرتے تھے، لہذا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ پیدا ہوگا، یہ بھی میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ خدمت کا سلسلہ میرے گھر کے اندر سے نہ جائے. یہ تھی وہ بظاہر بنیاد امرات عمران کے منت ماننے کی. مگر وہ لڑکی ہوئی تو اب لڑکی سے وہ سلسلہ کیسے چلے کہ وہ امام تھے مجاور تھے، لڑکی نہیں امام بنے گی کیسے ہوگا؟ یہ تھا وہ مسئلہ کہ جس کی وجہ سے پریشانی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال جب یہ پیدا ہوئی تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے ابا تو ہیں نہیں، ان کی کفالت کون کرے؟ اور پھر یہ کہ اوپر سے انہوں نے کہا کہ میں نے تو منت مان رکھی تھی، لے آ کر بیت المقدس میں پہنچا دیا کہ بھئی یہ لو بچی، اس بچی کو یہاں قبول کرو. تب کون لے اس بچی کو، دودھ پیتے بچی کو، ابھی پیدا ہوئی بچی کو؟ تو وہاں ہر ایک اس کے لیے دوڑنے لگا کہ بھئی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ گویا مذہبی پیشوا کی بیٹی ہے، تو مذہبی پیشوا کی بیٹی ہے، بھئی یہ سعادت مجھے مل جانی چاہیے. ہر آدمی دوڑنے لگا. اب کس کو ملے گی تو ایک ہی کو. تو وہاں قرعہ ڈالنے کی بات آئی کہ بھئی قرعہ ڈال لو، جس کا نام نکلے گا اسی کو دے دیں گے. چنانچہ قرعہ پڑا تو حضرت زکریا کا نام آ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خالو ہوتے تھے حضرت مریم کے. یعنی یوں کہیے کہ عمران اگر وہ مریم کے والد کا نام ہے تو عمران کی بیوی اور اسی طرح سے حضرت مریم کی والدہ یہ بیوی اور زکریا کی بیوی یہ دونوں رشتے کی بہنیں تھیں. تو اس لحاظ سے یہ خالو بن جاتے ہیں حضرت زکریا، رشتہ بھی ہے. تو قرآن میں ان کا نام آ گیا. فرمایا وکفلھا زکریا، اور کفیل بنا دیا زکریا کو. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اب ظاہر ہے کہ جب یہ وہاں بیت المقدس کے لیے ہو گئی مقرر تو اب یہ بڑی ہوئی، بچی سے جوان ہونے لگی. تو اب ان کی عبادت گزاری کے واسطے ان کے واسطے ایک جگہ مقرر کر دی گئی. وہی جگہیں جو عبادت کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھیں ان کو محراب کہا جاتا تھا. یعنی جس کو کہیے کہ عبادت خانے، وہ بیت المقدس کے چار طرف بنے ہوئے تھے حجرے کہ جس میں مجاورین عبادت گزار رہ کر کے وہاں مستقل عبادتیں کرتے تھے، ان کو محراب کہا جاتا تھا. تو ایک محراب حضرت مریم کو بھی مل گئی، اس میں عبادت کرتی تھی. تو جب زکریا علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ان کے حجرے میں، ان کے محراب میں، تو کیا دیکھتے؟ وجد عندھا رزقا، وہاں تو تر و تازہ کھانا رکھا ہوا ہے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بے موسم کے بھی پھل ہوا کرتے تھے. اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی سوال یہ ہے کہ بھئی آخر میں بھی تو ہوں، میں مرد ہوں، تم لڑکی ہو، عورت ہو، میرے پاس تو وہ سب چیزیں کھانے پینے کے نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آ جاتی؟ کون لے کے آتا ہے؟ تو وجد عندھا رزقا، ان کے پاس وہ پاتے رزق. قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس یہ چیزیں آتی؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی اللہ کے پاس سے آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں بے حساب دیں. تو میرے پاس اگر زیادہ ہیں اور آپ کے پاس کم ہیں، یا بے موسم کی چیزیں بھی مثلا اگر ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ ساری چیزیں دینا. وقت ہو گیا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. تو حضرت مریم جو زیر کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو مریم اپنے عبادت خانے میں ہوتی اور حضرت زکریا جب پہنچتے تو جا کر دیکھتے کہ ان کے پاس مختلف قسم کی چیزیں کھانے کی ہیں، تو پوچھتے یہ کہاں سے آئی. ایک تو یہ کہ عورت ذات ہیں، کہیں باہر جاتی نہیں ہیں، جو کھانے کے لیے وہاں عبادت گزاروں کو جو دیا جا رہا تھا اگر وہی ہوتا تو سمجھ لیا جاتا کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے، لیکن یہ تو اس سے مختلف چیز مل رہی رکھی ہوئی ان کے پاس، کہاں سے آ گئی؟ یہ تو عورت ہیں، یہ کہاں جائیں گی باہر؟ تو ایک تو یہ بعض مفسرین نے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے موسم کی بھی چیزیں ہوتی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آتی ہیں یہ سب چیزیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں اور وہ جس کو چاہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، تو اس کی قدرت سے میں کوئی شک اور شبہ تھوڑی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شبہ تھوڑی ہی تھا، مگر ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت. قدرت اللہ میں تو ہر چیز ہے ممکن ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو، مگر اللہ کی عادت بھی تو کوئی چیز ہے. تو وہ اس لیے سوال کیا تھا کہاں سے آتی، ان کا اللہ کی قدرت سے مل رہی ہے. تو عادت سے ہٹ کر بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت سے بھی تو کچھ چیز عطا فرما دیتے ہیں. تب اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کی قدرت اپنی جگہ مسلم ہے، اور جب اللہ اپنی قدرت سے مریم کو اس طرح سے بغیر اسباب اور وسائل کے یہ چیزیں عطا فرما رہے ہیں تو لا اس موقع پر میں بھی اللہ سے کچھ مانگ لوں. اور مانگنا یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، 100 سے زیادہ عمر ہوگی، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہیں، تقریباً 88 سال کی ان کی عمر ہے. اب دونوں بوڑھے، اولاد کوئی ہوئی نہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے لیکن اولاد نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تقریباً 102 یا 4 سال یا 115 سال کی عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام، کافی بوڑھے ہو چکے تھے. تو اس وقت یہ خیال ہوا کہ جوانی میں نہیں ملی، جبکہ وقت تھا اولاد کے ملنے کا، اس وقت نہیں ملی، تو اب تو معمول اور یوں کہیے کہ دنیا کی جو ریت ہے اس کے لحاظ سے مایوسی ہے، اس وقت کہاں سے ملے گی بڑھاپے میں، مگر معمول ہے ہی. اور قدرت اللہ کی ہے کہ وہ کسی کو اولاد دینا چاہے تو جس وقت نہیں ہوتی اس وقت بھی دے سکتا ہے. اس واسطے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ. اس وقت پکارا زکریا نے اپنے رب کو اور کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، خداوندہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. اس میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ ایک تو یہ کہ اولاد کی دعا مانگنا میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر محض اولاد کی نہیں، طیبہ کا لفظ اس میں لگا ہوا ہے. تو طیبہ جو ہے وہ ظاہری اچھائی ہی کو نہیں کہتے بلکہ باطنی اچھائی کو بھی کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوگا کہ ایک ایسی اولاد عطا فرما کہ جو ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بہت اچھی ہو، یعنی اعمال اور اخلاق اچھے ہوں، خدا کا بندہ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ
خدا بیزار ہو اور خدا سے بے تعلق ہو، ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ اولاد اگر صالح ہے تو ماں باپ کے لیے وجہ سکون ہے، وہ نعمت ہے ماں باپ کے واسطے، اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے تو مصیبت ہے۔ تو ایسی اولاد کس کام کی کہ ماں جس نے کہ اس کو جننے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک وقت آئے کہ ماں یہ کہہ دے کہ کاش میں تجھے جنتی نا۔ یہ اولاد کسی کام کی ہے؟ یہ وہ باپ جو ہے وہ تنگ آ کر یہ کہہ دے کہ کاش میں تو میری اولاد نہ ہوتا؟ ظاہر ہے کہ ایسی اولاد جو ہے اس سے تو واقعتاً نہ ہونا اچھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر ایک بیٹے کو جو قتل کیا تھا تو شرعی لحاظ سے تو بے شک اس کا قتل غلط تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا اور روکا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ لیکن خضر علیہ السلام نے بتایا تھا فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ میں نے اس غلام کو اس لیے مار دیا، اس بچے کو، کہ ان کے باپ جو ماں باپ جو ہیں وہ ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ جب یہ ٹین ایجر بنے گا، مراہق جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو ابھی جوان نہیں ہوا اور ابھی بچہ بھی نہیں ہے، اسی کو آپ ٹین ایجر کہتے ہیں، اس کو مراہق کہتے ہیں عربی میں۔ تو ان یرهقهما طغیانا وکفرا، یہ ذرا بڑا ہوگا تو سرکش ہوگا اور یہ کفر کرنے لگ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی اولاد نہایت تکلیف دہ ہے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ذریت کی نہیں بلکہ ذریتن طیبہ کی۔ اس واسطے ظاہر ہے کہ جو دعا کرے گا اس کی کہ اولاد صالح مجھ کو عطا فرما خداوندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض اولاد نہیں چاہیے، جتنی اس کے نظر میں اولاد کا ہونا اہم ہے اتنا ہی اس کی نظر میں اولاد کا صالح ہونا بھی اہم ہے۔ تبھی وہ یہی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ اور جب اس کی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں نکلا کرتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تم کو اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہاں البتہ صلاحیت دی تھی، آنکھ دیے تھے، کان دیے تھے، جو علم کے ذرائع ہیں وہ اللہ نے تم کو دیے تھے، لیکن علم تھوڑی دیا تھا، تم دنیا میں آ کر علم حاصل کرو گے، اور ظاہر ہے کہ جیسا علم ہوگا ویسے ہی تو عمل بھی ہوگا۔ اگر علم درست ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا عمل بھی درست ہوگا، تو علم صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ماں باپ جو اپنے اولاد کے صالح ہونے کے لیے کے فکر مند ہیں اور اس کی اہمیت ان کی نظروں میں ہے، وہ اس اولاد کو صالح بنانے کی کوشش بھی کریں گے، اور کوشش میں راستہ وہی ظاہر ہے کہ اس کو علم صحیح دینے کی کوشش کریں گے، اس کی تربیت صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تب امید رکھیں گے اس بات کی کہ یہ آگے بڑھ کر کے صالح بن جائے گا۔ اگر اس کے باوجود وہ صالح نہ ہوا تو پھر بے شک اس کے اندر اپنی گندگی ہے جو ابھر کر آئی ہے، ماں باپ اس سے بری ہیں، ماں باپ اس تعلق سے جو ہیں وہ مسئول نہیں ہوں گے، جواب دہ نہیں ہوں گے اگر انہوں نے جو کوشش کرنے کی تھی وہ کر لی۔ کہا جائے گا کہ بھائی ہیروں میں پتھر اور پتھروں میں ہیرے ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کر لی۔ لیکن عام طور پر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کی جانی چاہیے اور جس وقت کی جانی چاہیے اس وقت اور ویسی کوشش نہیں کی جاتی، تو اب جب وقت آتا ہے پھل ملنے کا تو اس وقت پھلوں کے بجائے جب کانٹے ملنا شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پھل کیوں نہیں ملا، تو پھل کے لیے کوشش ہی کہاں کی گئی تھی، تو اب تو کانٹے ہی ملنے ہیں، اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف میں ایک مثال دی گئی، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اگرچہ وہ مثال جو ہے وہ خرچ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مثال دی گئی ہے، مگر یہ کہ مثال کا حاصل کیا ہے؟ مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا، بڑی محنت کی،
بہترین باغ ہے، اس میں ہر طرح کے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں اور پانی کا بھی انتظام بالکل برابر میں ہے، نہر بہ رہی ہے، اس سے زیادہ قیمتی باغ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری محنتیں کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کی گئی تھی کہ صاحب بڑھاپے میں یہ میری اولاد کے کام آئے گا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اس باغ کو جو ہے وہ تیز و تند آندھی نے جھلس ڈالا، ختم کر دیا۔ اب اس کے پاس جو کچھ سرمایہ تھا وہ ختم، ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا چاہتا؟ ظاہر ہے کون کہے گا ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ بھی ایک سرمایہ ہے، ایک کمائی ہے، تو اور اس وقت یہ کام دے گی کہ جس وقت ہم کسی کام کے قابل نہ رہیں گے، اس وقت ان کا کام آئے گا، چاہے وہ اس دنیا میں جیتے جی ہو یا آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد، اسی وقت ہم کو ضرورت ہے۔ جب ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے جاؤ جہنم میں، ہم کو کیا لینا دینا، لیکن جس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہے ہیں اس وقت کون ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے گا؟ پڑوس سے بلا کے لائیں گے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت جب ہم مر جائیں گے کون ہوگا ہمارے لیے کلمہ خیر کہنے والا؟ ظاہر ہے کہ محلے کے لوگ کہیں گے، لیکن اولاد کو دراصل تیار کیا جائے، یہ کمائی ہے اس وقت کے لیے کہ جس وقت ہم مزید کمانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اس میں بڑی غفلت ہے، جیسے میں نے ابھی خطبہ جمعہ میں پرسوں کہا تھا کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہم سے زیادہ غافل، اور پھر مزید یہ کہ اس کو غفلت بھی نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ کہ آدمی قصوروار ہے اور سمجھے کہ میں قصوروار، مگر ایسا ہو گیا کہ شاید قصور کرنے سے زیادہ برا اپنے کو قصوروار سمجھنا ہو گیا۔ اس زمانے میں کچھ ایسی بات ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ اتنا برا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتے نماز نہیں پڑھتے یہ بہت برا ہے، تو معلوم ہوا کہ قصور برا نہ رہا، قصوروار سمجھنا اپنے آپ کو یہ زیادہ برا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے قصور کو ہنر بنا دو، سمجھو کہ یہ بھی کوئی ہوشیاری کا کام ہے جو میں نے کر دیا ہے، تو اس قصور کو ہنر بناؤ، اس کی کوششیں ہیں۔ اس لیے اسی طرح سے آج کل اولاد کی غلط تربیت اور غلط تعلیم ان کو دینا، یہ اس کو ہنر سمجھ لیا گیا۔ جو وقت تھا جب ان کو ادب سکھلانا چاہیے نہیں سکھلا رہے، کہنے کہ یہ تو بڑے ظلم ہے کہ اس وقت بچہ جو کلی ہے اس کلی کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے، نہیں، ان کو سانس لینا دینا چاہیے، ان کو جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہ وقت ہے ان کی بادشاہت کا، ان کو بادشاہت کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس میں ٹیڑھ آ جاتا ہے اور وہ سخت ہو جاتا ہے اس کا جسم اس ٹیڑھ پن میں، اب اس کو سیدھا کریں گے تو کیسے ہوگا؟ جب نرم تھا اس کو آپ دائیں اور بائیں کر سکتے ہیں، وہ نرم تھی اس کی باڈی، لیکن جب سخت ہو گئی اس کو اب آپ کا مردہ جسم ہے، جس وقت جان نکل رہی ہے اب اس وقت آپ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیں، لیکن جب اس کا جسم سخت ہو جائے گا اب آپ اس کا ہاتھ پاؤں سیدھا کریں گے، اب نہیں ہوتا۔ اب تو آنکھ جیسی نرم چیز بھی ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے۔ تو بچہ ہی دراصل بچپن میں اس قابل ہے کہ اس کو صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وائٹ پیپر تم کو دیا تھا، فطرت پر اس بچے کی پیدائش ہوئی، اب ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ چاہے وہ گالیاں لکھ دیں اس پیپر پہ، اور چاہے وہ قرآن کی آیتیں اور دعائیں لکھ دیں اور اچھی باتیں لکھ دیں، وہ وائٹ پیپر ہے۔ تو وائٹ پیپر کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوگا آگے چلنے کے بعد کہ کوئی شخص اس پیپر کو گالیاں دینے لگ جائے کہ جس کے اندر گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کا کیا قصور؟ یہ قصور تو لکھنے والے کا ہے کہ جس نے اس پیپر کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو بچے کا قصور عام طور پر نہیں ہوتا، ماں باپ اس کو بعد میں چل کر قصوروار کہتے ہیں، حالانکہ یہ ظلم ہے، الا یہ کہ بے شک ماں باپ نے جو ان کی کرنے کا کام تھا وہ پورا کیا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی ذات سے غلط نکلا، بے شک وہ پھر اس پر ساری تہمت آئے گی۔ تو یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، خداوندہ مجھے اپنے پاس سے ذریت طیبہ عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بلا شبہ آپ تو دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ تو
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमाई दुआ। फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया को इस हालत में कि वो मेहराब में अपनी इबादत खाने में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त पुकारा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको खुशखबरी देते हैं यहया की। मालूम हुआ औलाद ही नहीं मिल रही, नाम भी हम ही रख रहे हैं। कितना दर्जा ऊंचा हो गया, नाम भी हमारी तरफ से बियहया। और वो सूरह मरियम के अंदर कहा गया कि वो नाम उसका है कि जो इससे पहले किसी का रखा ही नहीं गया। मालूम हुआ कि यहया नाम इससे पहले किसी का नहीं था। बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिन अल्लाह, तस्दीक करने वाला होगा अल्लाह की तरफ से आए हुए हुक्म की। वो अल्लाह की तरफ से आए हुए हुक्म के माना क्या है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनको जो कलिमतुल्लाह कहा गया, तो उसकी इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? ना ज़ाहिर उनके बाप नहीं, तो बाप नहीं है तो बगैर बाप के कैसे पैदा हुए? तो उसके लिए कुरान शरीफ में कहा गया कि इज़ा अरादा शैअन क़ाल लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी चीज के होने का इरादा फरमाता है वो कहता हो जा। तो कलमा कुन जो है, इससे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है, इसलिए उनको कलिमतुल्लाह कहा गया। तो मुसद्दिक़न बिकलिमा, तस्दीक करने वाले होगा कलिमतुल्लाह की, क्योंकि यहया अलैहिस्सलाम पहले पैदा होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम बाद में, तो पहले ही बता दिया कि कलिमतुल्लाह की तस्दीक करेंगे। चुनाचे जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यहया अलैहिस्सलाम तो पहले से थे, उन्होंने तस्दीक की, इस बात की कि बेशक ये अल्लाह के नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए इनके यहां कहा जाता है कि जान जो है उन्होंने बप्टाइज किया था, तो इसलिए उनको जान बाप्टिस्ट कहते हैं। तो तस्दीक करने वाले हो गए कलिमतुल्लाह की। व सय्यदन, और सरदार होंगे, व हसूरन, और ये कि अपने आप को काबू में रखने वाले होंगे ख्वाहिशात से, दुनिया की ख्वाहिशात जो भी हैं उनसे रोकने वाले होंगे। ये खुसूसियत उनकी बतलाने का ये माना नहीं है कि ये और अंबिया में खुसूसियत नहीं है। समझ में आया? ख्वाहिशात जो हैं वो दो तरह की हैं, एक गलत ख्वाहिशात और एक वो जो जायज है। तो गलत ख्वाहिशात तो सारे अंबिया रोकते रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलत ख्वाहिशात में मुब्तला होगा कोई नबी। लेकिन बाज दफा जो चीजें जायज हैं उनको भी काबू में रखना, उससे भी अपने आप को रोकना, तो वो भी तो एक चीज है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि भाई मुतलकन खाना खाना जो हलाल है वो जायज है कि नहीं, लेकिन रमजान में जाहिर है कि रमजान में उससे रोका जाएगा। तो कुछ चीजें जो हैं किसी वक्त पर आकर के जो जायज थी, किसी वक्त पर आकर के उनसे रोका जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा जब खाना जायज है तो क्यों रोक रहे हो, इसलिए कि वो वक्त ही ऐसा है। इसी तरह जगह का भी की रियायत होती है। मिसाल के तौर पर घास काट देना, पत्ते तोड़ देना दरख्त के, और जगह जायज है, लेकिन हरम के अंदर ये चीज जो है मना है, वहां नहीं की जा सकता। तो वक्त के लिहाज से और जगह के लिहाज से जो चीजें मुबाह होती हैं उनका हुक्म बदल जाता है। तो यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ख्वाहिशात से भी अपने आप को रोका जो ख्वाहिशें औरों के वास्ते आम हालात में दुरुस्त हो सकती हैं या थी या होंगी, लेकिन यहया अलैहिस्सलाम अपने आप को उनसे भी कंट्रोल में करेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि शादी करना जायज है। समझ में आया? जो शर्तें हैं उन शर्तों की पाबंदी करते हुए एक मर्द का एक औरत से शादी करना दुरुस्त है, लेकिन यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी नहीं किया और अपने आप को काबू में रखा। तो एक मुबाह चीज से अपने आप को रोकना, मगर उसके साथ एक शर्त लगा दीजिए। शर्त यह है कि यह तो अल्लाह ही ने हुक्म दिया है, जैसे मैंने दो मिसालें दी हैं, और या फिर यह कि इंसान ईमानदारी के साथ ये समझता है कि मैं इस मुबाह फेल का हक नहीं अदा कर सकता, मेरे लिए मुश्किल पेश आ जाएगी, तब उसका
استعمال جو ہے مباح چیز کا وہ استعمال روک سکتا ہے. مثلا شادی کا مسئلہ ہے، شادی مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے نہیں میں حق نہیں ادا کر سکتا، میں بے شک مرد ہوں، میرے اندر مردانگی بھی ہے، لیکن میں ایک عورت کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو شادی کرنا مباح تھا مگر اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، درست ہے. لیکن پچھلی شریعتوں میں اور اس شریعت میں البتہ فرق ہے. پچھلی شریعتوں میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں حق ادا کر سکتا ہوں مگر پھر بھی شادی نہ کرے، درست تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. لیکن اس شریعت میں آ کر کیا ہوا، اس کو درست نہیں قرار دیا گیا. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ایک عورت کا حق ادا کر سکتا ہوں اور پھر شادی نہ کرے، خلاف سنت ہے. اسی لیے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو آپ نے اس کو سنت قرار دے دیا. جب سنت ہے تو اس کے کرنے پر ثواب ہوگا اور بغیر عذر کے اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا. تو پچھلی شریعتوں میں یہ صورت نہیں تھی. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں یہ تھا کہ اگر بغیر عذر کے شادی نہ کریں وہ مباح تھا، اور اگر غرض اچھی ہو تو اس کا نہ کرنا اور بھی اچھا ہو گیا. غرض کیا تھا کہ اپنے اوقات کو بجائے اس کے کہ میں ان معاملات میں لگاؤں، میں اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں لگاؤں گا. یہ غرض اچھی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے حق میں وہ اچھا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کے مد میں فرمایا وَحَصُورًا، اور اپنے آپ کو قابو میں کرنے والا ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی بھی ہوگا اپنے وقت کا، کیونکہ یہ اور صفات جو ہیں وہ تو ولی کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں فرمایا نبی ہوگا، اور پھر یہ کہ صالحین میں سے ہوگا نبی صالح. قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. تو کہنے لگے زکریا علیہ السلام خداوندہ میرے لڑکا کہاں سے ہو جائے گا، یہ کس طرح ہوگا آخر، حالانکہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا، میری بیوی جو ہے بانجھ ہے. بانجھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ پیدا ہونا ہوتا اب تک ہو چکا ہوتا، اب بوڑھیا ہو گئی تو معلوم ہوا کہ بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں، تو کس طرح سے اولاد ہوگی. یہاں اس کے معنی یہ نہیں کہ اب شک پڑ گیا. اگر شک ہوتا تو دعا کہاں کو کرتے، سمجھ میں آیا؟ اگر شک ہوتا کہ میری اس حالت میں اولاد کیسے ہو سکتی تو دعا کہاں کو کرتے. بلکہ مراد یہ ہے کہ میں اولاد کے پیدا ہونے کی صورت کیا ہوگی، آخر مجھے جوان بنا دیا جائے گا، میری بیوی کی اس حالت کو ختم کر دیا جائے گا، یا میں بوڑھا ہی رہوں گا، میری بیوی بانجھ ہی رہے گی اور پھر بھی اولاد مل جائے گی، آخر صورت ہوگی کیا. سوال کرنے کا منشا یہ ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں نے ترجمہ کیا تھا کیسے ہوگی تو اس کا مطلب یہ اب شک پڑ گیا. تو جب شک پڑ گیا تو سوال یہ کہ دعا کیوں کی تھی پھر، اور شک تو ویسے بھی نبی ہیں تو نبی کیسے شک کر سکتے ہیں اللہ کے معاملات میں. اس واسطے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ شک نہیں تھا بلکہ یہ کہ کیفیت پوچھنی تھی کہ کیفیت کیا ہوگی اس کے ملنے کی. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ وہاں سے جواب ملا اسی طرح سے اللہ يفعل ما يشاء. اسی لیے بعض پڑھنے والوں نے کذالک پر وقف بھی کیا ہے اگرچہ یہاں کوئی علامت نہیں بنی ہوئی ہے. تو قال كذلك، اللہ اسی طرح، کیا مطلب، یعنی تم بوڑھے ہی رہو گے، تمہاری بیوی بھی ایسی رہے گی اور پھر بھی تم کو اولاد ملے گی. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. تو اس کے واسطے کوئی ایک طریقہ مقرر تھوڑی ہے کہ وہ پابند ہو گیا کہ اس طریقے کے سوا کوئی دوسرا طریقہ وہ دینے کا جو ہے اس کے پاس نہیں ہے. وہ طریقے تو خود اس کے بنائے ہوئے ہیں، دوسرے کے بنائے ہوئے طریقے پر تھوڑی اللہ چل رہے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. جب یہ بات ہو گئی قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام نے کہا خداوندہ کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دی. اب شوق لگا، تو ظاہر ہے کہ بچہ یہ تو نہیں ہوگا اب دعا مانگی کل کو مل جائے گا، کچھ وقت لگے گا. اب کب ہوگا وہ بچہ؟ معلوم ہوا کہ جب یہ عام جو طریقہ ہے دنیا میں بچے کا ملنے کا اس طرح تو نہیں ملنے جا رہا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر ملے گا. تو کیا صورت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک مجھے پہلے سے پتا نہ ہو بچہ مل گیا. اب بچہ ملا تو اس وقت آخر کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، اب مجھے پہلے سے پتا نہیں ہوگا تو میں کیسے کر لوں گا وہ کام سارے. تو اب شوق لگا تو کہنے لگے خداوندہ میرے لیے ایک نشانی بتا دیجئے، مقرر فرما دیجئے کہ اس نشانی کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں کہ بچہ ہونے جا رہا ہے.
تو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کی علامات اور آثار اور نشانیاں جو ہیں اس کو دیکھنے کو بھی دل چاہنے لگتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی بڑے پسندیدہ کسی مہمان کو آپ لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ ہر آنے والے اترنے والے جہاز کو دیکھنا شروع کریں گے کہ بھئی یہی تو نہیں جہاز آ رہا ہے، سمجھ میں آیا، یہ تو نہیں آ رہا ہے، کون سی کمپنی کا جہاز ہے، کون سی ایئر لائن کا ہے، سب دیکھنا شروع کر دیں گے. کیا معلوم ہوا کہ جس مہمان کا انتظار ہے اس مہمان سے متعلق جتنے آثار اور علامات ہیں وہ بھی محبوب بن جاتی ہیں، ان کا بھی شوق لگ جاتا ہے دیکھنے کا. تو زکریا علیہ السلام نے اس لیے نشانی کو پوچھا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. تو فرمایا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہوگی کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کرے گا سوائے اشاروں کے. اشاروں سے بات ہوگی اور زبان سے کوئی بات نہ ہوگی. یہی تمہاری نشانی ہے اس بات کی کہ اب تم کو بچہ ملنے والا ہے. چنانچہ یہی ہوا آگے چل کر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان دنوں میں تم بالکل ہی گونگے بن جاؤ گے کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہ رہے گی. اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہنا. اس کے معنی بعض مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ زبان